الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 75 بضعة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فافعل ما شئت. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کے بہت سارے شعبے ہیں، 70 سے زائد ایمان کے شعبے ہیں، ڈپارٹمنٹ ہیں. ان میں سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا ہے، اس کو تسلیم کرنا ہے، اس بات کو ماننا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں جس کی عبادت کی جائے. عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں. یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ اور افضل شعبہ ہے. اور ایمان کا سب سے ادنا بالکل نچلا شعبہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے. راستے میں کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جو لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتی ہے، جس سے لوگوں کو یا دوسرے جانوروں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، ایسی چیز کا ہٹا دینا یہ ایمان کا ادنا شعبہ. ہم راستے میں چلتے ہیں، اینٹ اور پتھر راستے کے بیچ میں نظر آتے ہیں، کسی کو ٹھوکر لگ سکتی ہے، تکلیف پہنچ سکتی ہے، انسان اس کو اٹھا کر کے کنارے رکھ دے، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. اور اس میں بھی اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کا وعدہ ہے. تو ایمان کا سب سے اعلیٰ شعبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے، اور ایمان کا سب سے ادنا درجہ شعبہ وہ راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو دور کر دینا ہے. آگے آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا اور شرم، حیا محسوس کرنا، شرم کرنا، طبیعت کے اندر نامناسب کام سے رکاوٹ کا پیدا ہو جانا، یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے. انسان کو پیکر حیا ہونا چاہیے، انسان کے اندر شرم ہونی چاہیے، انسان کی طبیعت کے اندر گناہ کے کام سے انقباض پیدا ہونا چاہیے. انسان کی طبیعت کا میلان گناہوں کی طرف نہیں ہونا چاہیے. حیا انسان کے اندر اگر رہے گی، شرم انسان کے اندر اگر موجود ہوگی، تو گناہ کے کاموں سے اور گناہ کی جگہوں سے انسان اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا، اور ہرگز ایسی جگہوں پر نہیں جائے گا جہاں گناہ کا کام ہو رہا ہو. اگر انسان کے اندر شرم اور حیا ہوگی. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں حیا رکھی ہے. کل مولود یولد علی فطرہ فابواه یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ہر بچہ فطرت
جیسے اس کو سنت ملتی ہے، صحبت ملتی ہے، جیسی جیسی اس کی تربیت ہوتی ہے، جیسے جیسے اس کو لوگوں کا ساتھ ملتا ہے، ویسے ویسے اس کی زندگی کے اندر تبدیلیاں ہونے شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کی فطرت میں شرم اور حیا رکھی ہے، یہاں تک کہ بچے کی بھی فطرت میں اللہ نے شرم رکھی ہے۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کے سامنے اگر ہم گندگی کی بات کریں، غلاظت کی بات کریں، کوئی شرم کے خلاف بات کریں تو بچہ شرماتا ہے اور بچہ جواب نہیں دیتا۔ اس کے دل و دماغ کے اندر یہ جو شرم آئی ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ لیکن آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ کہ تربیت کا اثر یہ ہوتا ہے، صحبت اور سنگت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ وہی بچہ جو اسلام کی فطرت کو لے کے پیدا ہوا تھا، صحبت کے اثر میں، صحبت کی وجہ سے، ماں باپ کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ماں باپ کی اسلامی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے، ماں باپ کے کرتوتوں کی وجہ سے وہی بچہ وہ روپ لے لیتا ہے، وہی رنگ اختیار کرنے لگتا ہے۔ بچہ یہودی بن جاتا ہے، عیسائی بن جاتا ہے، مجوسی بن جاتا ہے۔ یعنی ماں باپ کی تربیت کا اثر، لوگوں کی صحبت اور سنگت کا اثر بچوں کی طبیعت میں پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو شرم و حیا اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے، اور یہ انسان اگر اس کے اندر سے شرم اور حیا نکل جائے، بے حیا بن جائے، بے شرم بن جائے، تو پھر آزاد ہے، اس کے جی میں جو آئے وہ کرے، جو چاہے وہ طریقہ اختیار کر سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسلمہ ایک بہت مشہور محدث گزرے ہیں، وہ صحاح ستہ عربی کی کتابیں ہیں، بخاری مسلم، انہوں نے جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں ان کے استاد ہیں وہ، اور ان سے روایت کرتے تھے، بہت بڑے حدیث کے بیان کرنے والے تھے۔ لیکن ان کی جو زندگی تھی شروع کی، وہ غنڈہ گردی کی زندگی تھی، لوٹ مار کی زندگی تھی، گناہوں کی زندگی تھی۔ ایک مرتبہ دوستوں کی محفل میں یہی عبداللہ بیٹھے ہوئے تھے اور گپ شپ کا دور چل رہا تھا، اتنے میں ایک مشہور محدث کا گزر ہوتا ہے، گھوڑے پہ سوار ہیں، وہ مشہور محدث وہاں سے گزر رہے ہیں۔ انہوں نے یعنی حضرت عبداللہ نے یہ کہا کہ آؤ لاؤ مولوی صاحب سے مذاق کرتے ہیں، کیونکہ زندگی گناہوں کی نظر تھی، گناہوں میں گزر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب سے ہم ہنسی مذاق کرتے ہیں، ان کو چھیڑتے ہیں۔ گئے اور جو حدیث بیان کرنے والے بزرگ تھے ان کے گھوڑے کو آگے سے پکڑ لیا اور یہ کہا یا شعبہ حدثنی حدیثا، اے شعبہ آپ مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نقل کیجیے، کوئی بات بتائیے کہ آپ نے جو باتیں لوگوں کو بتائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کو احکامات دیے ہیں، کوئی حدیث بیان کر دو۔ امام شعبہ نے یہ فرمایا یہ کیا طریقہ ہے، یہ کون سا طریقہ ہے کہ میں گھوڑے پہ سوار ہوں اور آ کر کے میرے آگے کھڑے ہو گئے اور گھوڑے کی نکیل کو پکڑ لیا اور انتہائی کٹاچ طنز کے انداز میں یہ کہہ رہے ہو کہ مجھ سے کوئی حدیث بیان کرو؟ یہ کوئی طریقہ ہے حدیث سننے کا یا اللہ کے رسول کا کوئی قول جاننے کا؟ انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے حدیث بتلائیے، بیان کیجیے، ورنہ میں آپ کے ساتھ برا معاملہ کروں گا۔ غنڈہ گردی میں اس وقت میں بڑے معروف اور مشہور تھے۔ انہوں نے جب بہت زیادہ اصرار کیا اور یہاں تک نوبت آ گئی کہ ان کے ساتھ برائی کا معاملہ کریں گے، تو امام شعبہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نقل کرنے والے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اذا لم تستحی فافعل ما شئت، کہ اگر آپ کے اندر سے شرم و حیا کا جنازہ نکل جائے، اگر آپ کے اندر شرم و حیا باقی نہ رہے تو جو چاہو کرو۔ یہ حدیث انہوں نے بیان کی، چونکہ دل سے یہ بات نکلی تھی، ان کے کانوں میں پڑی، دل کی دنیا بدل گئی اور انہوں نے یہ کہا کہ اپنا ہاتھ مجھے دیجیے۔ اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور سچے دل سے توبہ کر لی کہ آج کے بعد سے غنڈہ گردی
गुनाहों की जगहों पे जाना भी खत्म, और आज के बाद से गुनाह भी नहीं करूंगा और न गुनाह की जगहों पे जाऊंगा और न गपशप करूंगा। उनके बारे में आता है वो इतने बड़े बुजुर्ग बने, इतने बड़े मुहद्दिस बने, अल्लाह के अखबार को और अल्लाह के रसूल की बातों को नकल करने वाले बने कि सिहाए सित्ता जो अहले इल्म है वो जानते हैं, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद वगैरह उस जो किताबें इन हज़रात ने लिखी है वो सारे हज़रात इनसे हदीसें नकल करते हैं। इंसान के दिल की दुनिया कब बदल जाए, उसके कायनात, दिल के कायनात का निजाम कब तब्दील हो जाए। दिल से बात निकली थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर बेशरम इंसान बन जाए तो उसकी जी में जो आए और जो चाहे वो कर सकता है। शर्म इंसान को गुनाहों से रोकती है। तबीयत के अंदर नामुनासिब बात जो पैदा होती है, गुनाह करने की सूरत में जो रुकावट बनती है, गुनाह के करीब ले जाने में जो चीज हायल बनती है, गुनाहों से जो दूर रखती है, वो शर्म हया है। इंसान के अंदर अगर शर्म होगी, इंसान के अंदर अगर हया होगी तो इंसान गुनाहों से रुकेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ फरमा है। शर्म हया की बात देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदर तशरीफ फरमा है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी मौजूद है, हजरत अबू बकर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी भर लुंगी पहने हैं, तहबंद पहने हैं। पैजामे को आपने पसंद किया है क्योंकि पैजामे में सतर ज्यादा है, लेकिन आपने लुंगी का इस्तेमाल किया है जिसको तहबंद कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहबंद पहने हुए हैं। और एक बात याद रखो कि इंसान के लिए घुटने से लेकर नाक का जो हिस्सा है ये छुपाना फर्ज है। हम चड्डा पहन करके आ जाते हैं, लोगों की महफिलों में चले जाते हैं और हंस हंस के बातें करते हैं, घुटना दिखाई देता है। घुटने का देखना और दिखाना ये दोनों बहुत बड़ा गुनाह है। घुटने से लेकर के नाक का जो हिस्सा है इसका छुपाना फर्ज है। अगर कोई आदमी इसको दिखाता है तो गुनहगार है, और नमाज में अगर चौथाई हिस्सा खुल जाए तो नमाज ही खत्म हो जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहबंद पहने हुए हैं और घुटना छुपा हुआ था, लेकिन बिल्कुल सतर के करीब का जो हिस्सा था वो खुला हुआ था। सतर में नहीं था, लेकिन घुटने के करीब का जो हिस्सा था वो खुला हुआ था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंदर दाखिल हुए, पूछा कौन? फरमाया अबू बकर। आपने कहा आने दो, वो आके बैठ गए। फिर उसके बाद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आवाज दी, मालूम किया गया कौन? पूछा उमर फारूक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आने दीजिए। जब तीसरी दफा में हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, जिनके बारे में कामिल हया वल ईमान कहा जाता है कि ईमान के एतबार से और शर्म हया के एतबार से जो मुकम्मल थे, हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अंदर दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम किया कौन? फरमाया कि हजरत उस्मान, यानी उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। तो वो जो तहबंद और जो लुंगी थी आपकी और हल्का सा घुटने के पास थी वो लुंगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नीचे कर दिया। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया अल्लाह के रसूल, हजरत अबू बकर आए तो आपकी जो लुंगी थी वहीं की वहीं थी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए तो आपकी लुंगी उसी जगह पे थी, लेकिन जब हजरत उस्मान अंदर दाखिल होते हैं तो आपने उस लुंगी के हिस्से को नीचे कर लिया। क्या मामला है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या जुमला आपने फरमाया कि हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान मेरे सहाबा में वाहिद ऐसे सहाबी हैं जिनसे अल्लाह भी शर्म करता है और फरिश्ते भी हया करते हैं, तो मोहम्मद कौन होता है कि उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से शर्म न करे। सदर का हिस्सा नहीं था, सिर्फ पास में लुंगी थी, लेकिन हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आपने इतनी हया की कि जिससे अल्लाह शर्माता है और फरिश्ते शर्म करते हैं, उस जात के सामने में अपनी लुंगी का हिस्सा कैसे खुला? ये थी शर्म। और आजकल तो अजीब फैशन है, लोग शर्म बेशर्मी को खरीदते हैं, मार्केट में जाते हैं। वक्त का नौजवान मार्केट में जाता है, एटीएम लेके जाता है, पैसे निकालता है और अपनी कीमती कमाई, माँ बाप की कीमती कमाई बेशर्मी के अंदर खर्च करता है। अजीब तरीके के पैंट आ गए। अगर लोगों से कहा जाए ये क्या फैशन है, ये तो हुनर है, ये तो इस दौर का मॉडल है, इस तरीके के अल्फाज कसे जाते हैं कि इंसान जाता है
اور مہنگے سے مہنگی پینٹ جو گھٹنے کے پاس سے بھی پھٹی ہوئی ہوتی ہے، انسان اس میں فقیر نظر آتا ہے، انتہائی غریب نظر آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایسے لباس پہنتا ہے، ایسی پینٹ پہنتا ہے، اور معاشرے کے اندر سینہ چوڑا کر کے اور دکانوں میں سینہ تان کر کے بیٹھتا ہے کہ میں نے سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین اور سب سے قیمتی پینٹ پہن رکھی ہے، گھٹنا کھلا ہوا ہے، اس کی صدر کا حصہ دکھائی دے رہا ہے، اور یہ بے شرمی کے ساتھ فخریہ انداز میں بیان کرتا ہوا پھر رہا ہے۔ لنگی کا حصہ جو گھٹنے سے نیچے ہے، صدر اور شرمگاہ کا حصہ نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نیچے کر دیا۔ اور نوجوان بے شرمی کے سامان خریدتا ہے، حیا کے جنازے نکال رہا ہے، اور فخر کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ عورتوں کا بھی یہ مزاج بنا ہوا ہے۔ انسان مرد کو تو شرم کرنی چاہیے، عورتوں کو اور زیادہ شرم کرنی چاہیے، لیکن عورتوں کا عالم یہ ہے کہ غیر محرم سے بات کرنے میں ان کو کوئی حجاب نہیں، غیر محرم سے بات کرنے میں ان کو کوئی شرم نہیں ہے، اور عورتوں کا پہلے برقع اترا، پھر اس کے بعد ان کا لباس اتر گیا، ان کا جو باریک سا دوپٹہ ہوا کرتا تھا، اوڑھنی ہوا کرتی تھی، وہ بھی اب اتر گئی، جو باریک سی ہوا کرتی تھی، سینہ کھلا ہوا ہے، پیٹ کھلا ہوا ہے، کمر کا حصہ کھلا ہوا ہے، اور آج بے شرمی کے ساتھ عورتیں چل رہی ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، کسی بات کا کوئی احساس نہیں ہے، اور تو اور مرد اتنے بے شرم ہو گئے کہ انہی ننگی عورتوں کو، انہی برہنہ عورتوں کو کے پاس جاتے ہیں اور ان کو داد دیتے ہیں، ان کو تحسین سے نوازتے ہیں، انعامات سے نوازتے ہیں، ناچ گانے کی محفلوں میں جاتے ہیں۔ مسلمان کو شرم آنی چاہیے، مسلمان کے اندر اتنی حیا تو ہونی چاہیے کہ جس اسلام نے ایک عورت کی انگلی دیکھنے کو پسند نہیں کیا کہ عورتیں ایسی ہونی چاہیے کہ ان کی کوئی انگلی دیکھنے نہ پائے، جس اسلام ایک انگلی کو اور ایک ناخن کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا، آج ہم ناچ گانے کی محفلوں میں اور مجلسوں میں جاتے ہیں، فوٹو کھنچواتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، ان کے ساتھ رقص و سرور میں شریک ہوتے ہیں، اور تو اور یہاں تک کی کارگزاریاں آ رہی ہیں کہ کسی مقرر کو یا کسی مدرسے کے پڑھانے والے کو، مسجد کے امام کو، جلسوں میں نعت پڑھنے والے کو کوئی 1 روپیہ نہیں دیتا، لیکن ان رقاصاؤں کو اور ان برہنہ عورتوں کو اور ناچنے والیوں کو، بے شرمی اور بے حیائی گاؤں میں پھیلانے والیوں کو لوگ پیسے دے رہے ہیں، لوگ پیسے بانٹ رہے ہیں، لوگ انعامات سے نواز رہے ہیں۔ ذرا بتائیے، جب یہ عالم ہوگا، معاشرے میں ایسی رسمیں بد ہوگی، بے شرمی کا جنازہ نکالا جائے گا، ہمارے نوجوان اور تو عورتیں بھی ناچ دیکھنے جا رہی ہیں، عورتیں بھی ان کو دیکھنے کے لیے جا رہی ہیں۔ جس معاشرے میں یہ صورتحال پیدا ہوگی، جس قوم کے اندر یہ بے حیائی اور یہ ننگا ناچ ہوگا، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، وہ قوم کبھی بھی ترقی کی سیڑھیوں کو نہیں چھو سکتی، وہ نوجوان کبھی بھی اسلامی نوجوان نہیں ہو سکتا، اور وہ گھر کبھی بھی دینی اور اسلامی بنانا نہیں ہو سکتا۔ ناچ دیکھ کر کے آئے، ننگی ناچ دیکھ کر کے آئے اور ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے فخر سے بیان کرتے ہیں، کوئی شرم ہی نہیں ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کا علل اعلان انسان اس کا اظہار بھی کر رہا ہے، گناہ بھی کیا اور گناہ کو ہوٹلوں میں لوگوں کے سامنے بیان بھی کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ آج انسان میں اور گدھوں میں اور کتوں میں کوئی فرق نہیں رہا، جانوروں میں اور انسانوں میں کوئی فرق نہیں رہا، جانور کھلم کھلا گھومتا ہے، وقت کا نوجوان اور انسان بے شرمی کی چادر اوڑے ہوئے آج پورے محلے اور معاشرے کے اندر گھوم رہا ہے۔ عورتوں کے اندر بے حیائی آ گئی، نوجوانوں کے اندر بے شرمی آ گئی، جبکہ اسلام نے یہ کہا ہے کہ حیا اور شرم ایک ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر کسی کے اندر شرم نہیں، کسی کے اندر حیا نہیں، تو اس کا ایمان ادھورا ہے، اس کا ایمان ناقص ہے۔ ایسا مومن کامل نہیں ہو سکتا جس انسان کے اندر شرم و حیا باقی نہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ خرابی اور یہ برائی بدرجے عدم موجود ہے۔ ماں باپ کو کوئی فکر نہیں، ماں باپ تو ایسے ہیں کہ بچی اسکول جاتی ہے، عجیب لباس پہن کے جاتی ہے کہ لباس دیکھ کر کے انسان شرما جائے، شرمگاہ اور صدر کا جو مقام ہے وہ نمایاں رہتا ہے، ایسے چست کپڑے پہن کے جاتی ہے۔ ہماری بچیاں اور ماں باپ اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ یہ تو ترقی کا دور ہے، یہ تو فیشن کا دور ہے،
ارے کہاں تم 1400 سال پرانی باتیں کر رہے ہو، دقیانوسی خیالات میں لگے ہوئے ہو، اس طریقے کے جملے آج کسے جاتے ہیں؟ میرے معزز سامعین، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے ندامت اور شرمندگی کے آنسو آنے کی ضرورت ہے۔ گاؤں کی صورتحال، معاشرے کی صورتحال بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن دلوں کے اوپر ذرہ برابر احساس نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے بچے، ہم سب اس کے اندر ملوث ہیں، ہم سب اسی کے اندر مبتلا ہیں۔ کس سے کہا جائے، کس کے سامنے بیان کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنی لنگی نیچے کر دیتے ہیں جبکہ وہ صدر کا حصہ نہیں ہے، اور آج لباس، چال، کردار، اسلوب اور انداز سارا بے حیائی پر مشتمل ہو گیا۔ حدیث شریف میں جو آتا ہے اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت، اگر آپ کے اندر سے شرم اور حیا نکل جائے تو جو مرضی کرو۔ انسان کو گناہوں سے روکنے والی چیز صرف حیا ہوتی ہے، صرف شرم ہوتی ہے، اور جب شرم انسان کے اندر سے ختم ہو جائے گی تو ظاہر سی بات ہے انسان کے لیے گناہ کے کام کرنا آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے گا، اور جب انتہائی اچھی خاصی مقدار میں انسان بے شرم بن جائے گا تو گناہ کرے گا، اور گناہ کی باتوں کو آ کر کے مجمع میں بیان بھی کرے گا، اور اوپر سے فخر بھی کرے گا، اور اس کا انداز بھی متکبرانہ اور فاخرانہ ہوگا۔ اس طریقے کے معاملات، اس طریقے کی بے شرمی کے واقعات آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، اور حال فی الحال کے اندر یہ کارگزاریاں جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، یہ روکنے کے باوجود، منع کرنے کے باوجود، قرآن و حدیث کا سہارا اور واسطہ دینے کے باوجود اتنے ہم سنگ دل ہو گئے، اتنے سخت دل ہو گئے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دینے لگے۔ یاد رکھو، اللہ رب العزت کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ کے سامنے کسی مکار کی مکاری نہیں چل سکتی، اللہ کے سامنے کسی دسیسہ کار کی دسیسہ کاریاں نہیں چل سکتی۔ اللہ رب العزت ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب اللہ رب العزت کی پکڑ آئے گی تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی انسان کو بچانے والا نہیں ملے گا جب اللہ رب العزت کی پکڑ آئے گی۔ کیا ہم اللہ کی پکڑ کے انتظار میں ہیں؟ کیا ہم اس انتظار میں ہیں کہ اللہ رب العزت کا عذاب آئے اور عذاب پوری بستی کے اندر مسلط ہو جائے اور پوری بستی ملیا میٹ کر دی جائے اور نیست و نابود کر دیا جائے؟ کیا ہم اس دن کے انتظار میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرتا ہے ایک مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اس کے اندر شرم ہو، اس کے اندر حیا ہو، گناہ سے رکنے والا ہو، گناہ سے روکنے والا ہو، گناہ کی جگہوں سے بچنے والا ہو اور گناہ کی جگہوں سے بچانے والا ہو۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت قرآن کے اندر بیان کرتے ہیں جس طریقے سے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اسی طریقے سے ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو گناہوں سے بچائیں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی گناہوں سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی گناہوں سے بچاؤ، خود بھی جہنم کے راستے پہ مت چلو اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کے راستے پہ نہ چلنے دو۔ آج معاشرہ انتہائی خراب سے خراب تر ہوتا چلا گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عقل سلیم کی دولت سے نوازے، اللہ رب العزت ہم سب کو گناہوں سے نوازے۔ انسان گناہ کر لیا، گناہ کی جگہوں میں چلا گیا، لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت ہے، سچے دل سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان سچے دل سے اگر اللہ کے سامنے توبہ کر لے تو آج بھی اللہ اتنا بڑا غفور رحیم ہے، اتنا بڑا رحیم ہے، اتنا بڑا کریم ہے کہ سارے گناہوں کو اللہ رب العزت جس طریقے سے ایک سمندر کے اندر جو طغیانی آتی ہے وہ سارے جھاگ کو بہا کر لے کے چلی جاتی ہے، اسی طریقے سے اللہ کی رحمت کا دریا بہت وسیع ہے۔ توبہ کر لیں کہ آج کے بعد سے ہم خود گناہوں سے بچیں گے، رقص سرور کی مجلسوں میں شرکت کرنے سے بچیں گے، ناچ گانے والیوں کی مجلس میں جانے سے بچیں گے، اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں گے، اپنی نسل کو بھی بچائیں گے۔ کئی بار میں نے یہ جملہ دہرایا ہے اور اپنے اکابرین سے جو وقت کے بینا ہے، جن کو آنے والے حالات پہ گہری نظر ہے، ان سے یہ سنا ہے کہ آج کا ٹائم پھر بھی غنیمت ہے، لیکن آنے والا کل آج سے بھی زیادہ سیاہ اور تاریک ہے۔ نسلیں مرتد ہو جائیں گی، نسلوں کا ایمان بچے گا نہیں۔ جب ہمارا یہ رویہ رہے گا، جب ماں باپ
بے شرمی کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو اولاد بھی بے شرم بنے گی، اولاد کے اندر بھی حیا نہیں رہے گی۔ داڑھی ہو گئی سفید داڑھی، لمبی داڑھی، 55 60 70 سال کی عمر ہو گئی، لیکن جب مجلسوں میں بیٹھتے ہیں ایسے ایسے جملے بولتے ہیں کہ اگر آج بھی کسی صحابی کی قبر کو کھود دیا جائے اور وہ صحابی قبر سے نکل کر کے آ گئے تو ماتم کرے گا ہمارے حالات پر۔ کفار مکہ نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی میں تکلیف دی، لوگوں نے آپ حیات تھے اس وقت آپ کو تکلیفیں دی۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہے، لیکن ہم اپنے کردار سے اور اپنے اخلاق سے اور اپنے گناہوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں۔ بڑی بڑی داڑھی والے، بہترین طاقتور تندرست 70 80 سال کی عمر، لیکن مجلسوں میں بیٹھتے ہیں اور چوپانوں میں بیٹھتے ہیں تو ان کی زبان سے ایسے ایسے الفاظ نکلتے ہیں، شرم آتی ہے۔ گالیوں سے تو بات ہوتی ہے، گالی کو کچھ سمجھایا نہیں جاتا۔ گالی دینا انسان یہ سوچتا ہے کہ میں بہت بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینے والا فاسق اور گنہگار ہے۔ اگر انسان ایسا ہے کہ وہ اپنی زبان سے گالی دیتا ہے اور امام بن گیا تو اس کو ہٹایا جائے، اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریم بھی ہوگی، اور ایسے آدمی کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ گالی دینے والے کا یہ انجام ہے۔ اور آج اچھی خاصی عمر کے لوگ گالی سے بات کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، انار شنار بکتے ہیں، نازیبہ کلمات کہتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا، اور اچھے خاصے لوگ بیٹھ کر کے ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ ایک آدمی الٹی سیدھی بات بولتا ہے اور سارے لوگ بیٹھ کر کے ہنستے ہیں۔ مسلمان کے اندر اتنی تو شرم